آپ کی بانیان مجالس نے آج جو عنوان دیا ہے مجلس امام جعفر صادق علیہ السلام کا عنوان دیا ہے۔ مجلس کا عنوان میں صرف مولانا سے تائید لے رہا تھا کہ مجلس کا عنوان ہے اور چھٹے امام اسلام کی۔ عزیزان گرامی، میں نے 4 دن مسلسل آپ کے سامنے اور آج یہ 5ویں سلسلے کی 2 گھنٹے میں تقریباً آپ کے سامنے مطالب پیش کرتا رہا قرآن کی اس آیت سے متعلق کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو بھی خدا کی بارگاہ میں اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔ توجہ ہے؟ وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔ عزیزان گرامی، میں آج اگر مطالب پیش کروں، کل وہاں پہ پیش کروں گا تفصیل سے امام رضا کے فضائل کو بہت تفصیل سے پیش کروں گا، ان کے تمام مناظروں کو پیش کروں گا جو آپ نے مختلف مذاہب کے ساتھ مناظرے کیے امام رضا نے، وہ میں پیش کروں گا کل وہاں۔ لیکن آج چھٹے امام علیہ السلام سے متعلق کچھ مطالب سن لیجیے، توجہ رہے گی لوگوں کی میرے ساتھ۔ یہ شاید آج مجھے حرارت محسوس ہے، یہ شاید گرمی آج زیادہ ہے نسبتاً گرمی، تو تھوڑا بہت میرے ساتھ چلیں گے۔ کہاں تک میں چل سکتا ہوں میں وہاں تک انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ پیش کروں اگر پڑھ سکا تو۔ عزیزان گرامی، امام علیہ السلام ہمارے مکتب کے سردار ہیں، ہمارے مکتب کے سردار۔ توجہ ہے؟ آواز آ رہی ہے سب لوگوں کو؟ اسپیکر کی ظاہراً شاید آواز مجھے نہیں آ رہی ہے، اگر تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گی۔ چلیں ٹھیک ہے، اب جو بھی دیکھ لیں اگر اس کو کوئی ٹھیک کر سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آواز آ رہی سب لوگوں کو؟ تو توجہ رہے میرے ساتھ، ہمارے مکتب جعفری کے سردار امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ اس بات کو غور سے سنیں گے۔ ہم جس دین کے پیرو ہیں اس دین کے سردار ختمی مرتبت ہیں، اور ہمارے مکتب کو نسبت دی جاتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ ہمیں ہمیشہ کہا جاتا ہے جعفری، جب بھی کوئی تعارف کرواتا ہے ہمارا تو کہتے ہیں یہ جعفری ہیں، شیعہ نہیں کہتے، ہمیں جعفری کہا جاتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جب بھی ہمارا تعارف ہوتا ہے، اہل بیت کے ماننے والوں کا تعارف ہوتا ہے تو وہ جعفری کہہ کے تعارف کروایا جاتا ہے، کیونکہ مذاہب 4 ہیں اسلام میں، حنفی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، شافعی ہیں، تو ہمیں جعفری کہا جاتا ہے جو ان سب کے استاد ہیں، اور ہمیں اس بات پہ بہت فخر ہے کہ ہم جعفری ہیں۔ امام ابو حنیفہ شاگرد ہیں امام صادق علیہ السلام کے، 2 سال شاگرد رہے ہیں، اور انہوں نے خود فرمایا کہ لولا السنتان لہلک نعمان، اگر 2 سال نعمان ابن ثابت نے، امام ابو حنیفہ کا نام، ابو حنیفہ کنیت ہے، نام ہے نعمان ابن ثابت، وہ خود کہتے ہیں کہ اگر میں نے 2 سال امام صادق کی شاگردی میں نہ گزارے ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ جملہ نیا نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ لولا السنتان لہلک نعمان ہلاک ہو جاتا اگر 2 سال چھٹے امام کی شاگردی میں نے نہ گزارے ہوتے۔ تو وہ کہتے ہیں جو کچھ آج میرے پاس ہے وہ امام صادق کی شاگردی کا نتیجہ ہے۔ جو کچھ ہے امام ابو حنیفہ کے پاس جو امام اعظم کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو کچھ ہے میرے پاس وہ امام صادق علیہ السلام کی شاگردی کا نتیجہ۔ آواز تو آ رہی ہے سب لوگوں کو؟ عزیزان گرامی، دوسرے امام ہیں ان کے امام مالک ابن انس، یہ بھی شاگرد ہیں۔ امام ابو حنیفہ صرف 2 سال شاگرد رہے ہیں، امام مالک کئی برس شاگرد رہے ہیں۔ امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں، تو وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، تو وہ امام صادق کے شاگرد ہیں۔ پتہ نہیں سلسلہ واضح ہے یا نہیں؟ تو جتنے بھی ائمہ ہیں، فقہ کے امام ہیں، وہ سب کے سب یا امام کے مستقیماً یا غیر مستقیماً شاگرد ہیں۔ آج جتنے مسلمان ہیں وہ سب کے سب مرہون منت ہیں امام صادق آل محمد کے، وہ سب کے سب ممنون ہیں، مرہون منت ہیں صادق آل محمد کے۔ اگر امام صادق علیہ السلام دوبارہ مکتب کی آبیاری نہ کرتے، فقہ کی تعلیم نہ دیتے تو آج دنیا کے اندر فقہ نہ ہوتا۔ توجہ ہے؟
میں تھوڑی سی آج علمی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے 4 دن مقدمہ بنایا لیکن آج بہت سے چہرے نئے نظر آ رہے ہیں, پریشان بھی ہوں, لیکن میں پیش کروں گا اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ سب لوگ اس سے استفادہ کریں گے, سب کی توجہ میرے ساتھ رہے گی. تو اب امام علیہ السلام کے سب شاگرد ہیں. امام مالک جو بہت قابل ہیں, جنہوں نے حکم دیا کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھو. پوچھا کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ہاتھ باندھ لو, تو آپ کیوں کہتے ہیں ہاتھ کھول کے نماز پڑھو؟ کہا وہ کوفے کے رہنے والے ہیں, میں مدینے کا رہنے والا ہوں. میں مدینے کا رہنے والا ہوں. مدینے والوں نے پیغمبر کو دیکھا ہے, ان سے پوچھا تو ان سب نے بتایا پیغمبر ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے. تو الموطا میں انہوں نے لکھا اس لیے میں ہاتھ کھولنے کا حکم دیتا ہوں. امام مالک نے کہا کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھو. امام ابو حنیفہ نے بھی واجب نہیں کہا, وہ کہتے ہیں بہتر ہے ہاتھ باندھنا, واجب نہیں ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو عزیزان گرامی, اب امام صادق علیہ السلام نے حکم دیا حضرت زرارہ کو کہ نہیں, ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی ہے. ہماری موجودہ نماز جو ہے وہ حضرت زرارہ ابن اعین, یہ 6 یا 7 بھائی ہیں, اپنے والد کے ساتھ 5ویں امام کے پاس پڑھنے آتے تھے اور وہیں سے 6ٹھے امام کے پاس بھی بیٹھ جایا کرتے تھے. بہت جوان تھے, حافظہ بہت اچھا تھا. امام نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے انہیں دعا دی تھی. باقر العلوم نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی. انہیں 80,000 احادیث زبانی یاد تھے. باقر العلوم اسے کہتے ہیں جو کسی کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دے تو 80,000 احادیث حفظ. جس کے شاگرد ایسے ہوں, جس کے خادم ایسے ہوں, اس کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی, مطالب پیش کروں گا, تھوڑا میرا ساتھ دیجئے گا. تو اب جناب زرارہ ابن اعین کہتے ہیں کہ مولا میں 35 برس سے, 6ٹھے امام سے کہتے ہیں 35 برس سے اپنے والد کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں پڑھنے آ رہا ہوں. سن رہے ہیں سب لوگ؟ کہا کہ 35 برس سے آپ کے پاس پڑھنے آ رہا ہوں, آپ مجھے مسلسل حج پڑھا رہے ہیں. مولا یہ حج کب ختم ہوگا؟ حج کے احکام کب آپ مکمل کریں گے؟ میں 35 سال سے سیکھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا, صادق آل محمد نے فرمایا, اے زرارہ وہ حج جو خلقت آدم سے 2000 سال پہلے شروع ہوا, تم یہ چاہتے ہو کہ اس کی تاریخ, اس کا فلسفہ, اس کے احکام سب کچھ 35 سال میں سیکھ لو؟ کہا زرارہ اگر مہلت اور ملتی میں بیان کرتا رہتا. جو احکام میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا, جو اس گھر سے آئے, اس باب سے آئے, آل محمد کے در سے آئے, اسے حاصل کر لو. جو اوروں سے لو اسے چھوڑ دو. اور تمہیں جو کچھ دیں گے گمراہ کریں گے, ہم جو دیں گے ہدایت کریں گے. توجہ ہے؟ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں, اگر سننا چاہ رہے ہوں. تو یہ امام کے ایک شاگرد ہیں. فرماتے ہیں کہ میں جب تک امام کی بارگاہ میں جاتا رہا, حضرت زرارہ ابن اعین, حضرت حمران ابن اعین, ان کے بھائی ہیں, یہ سب امام کے شاگرد ہیں. ان کی نسل کے اندر پوری کتاب لکھی گئی کہ کتنے اعین خاندان کے افراد امام کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد, نسلوں میں علم چلتا رہا اور ان کی نسلوں میں فقہا پیدا ہوتے رہے. یہ امام کی دعا کی برکت تھی. عزیزان گرامی, دوسرے شاگرد محمد ابن مسلم, میں اب تفصیل میں نہیں جا سکتا. محمد ابن مسلم کو 70,000 احادیث امام سے یاد تھیں. یہاں پہ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا, میں نے شاید یہ پہلے پیش کیا ہو کہ محمد ابن مسلم کوفے کے رہنے والے تھے. جب واپس چلے گئے تو مسجد کوفہ میں درس دیا کرتے تھے ممبر پہ. تو ہر روز اپنے درس سے پہلے آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے کہ مجمع جمع ہو لے. لوگ آتے رہتے تھے. مجمع آ کے جمع ہو رہا تھا کہ ابھی محمد ابن مسلم اپنا درس دیں گے, سب باتیں کر رہے تھے. کہا بھئی کون ہے, کہاں سے آیا یہ محمد ابن مسلم؟ جس موضوع کو دیکھو اسے حدیث یاد ہوتی ہے, تفسیر, تاریخ, ائمہ کی عصمت, عقائد کی بحثیں, کوئی موضوع اٹھا لو اسے حدیث یاد ہوتی ہے, یہ بہت قابل ہے. سب باتیں کرنے لگے. باتیں کرتے کرتے ایک آدمی نے کہا یہ جعفر الصادق کا شیعہ ہے. بس یہ جملہ سننا تھا, جناب محمد ابن مسلم زار و قطار رونے لگے. وہ اٹھا آیا, کہا کہ شاید مجھ سے جسارت ہو گئی ہے, گستاخی ہو گئی, میں نے آپ کو جعفر صادق کا شیعہ کہہ دیا. شاید کہنا چاہیے تھا دوست ہیں, شاگرد ہیں, کچھ اور لفظ کہتا. کہا نہیں, میں تو اسی پہ رو رہا ہوں کہ تم نے مجھے جعفر صادق علیہ السلام کا شیعہ کہا. اگر روز قیامت انہوں نے مجھ سے حساب مانگ لیا کہ لوگ تجھے میرا شیعہ کہتے تھے, کیا تیرا اتنا معیار تھا کہ میرا شیعہ کہلا سکتا؟ پتہ نہیں آپ لوگ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے. عزیزان گرامی, توجہ میرے ساتھ رکھیں گے. بار بار ٹرپ ہو رہا ہے, یہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں جاری رکھوں گا.
وعجل فرج. توجہ ہے لوگوں کی؟ آپ لوگ توجہ رکھیں کیونکہ وقت نہیں ہے اب، میں اس میں زیادہ وقت نہیں آپ کو ضائع کرنا چاہ رہا ہوں، میں بڑھتا رہوں گا آگے. عزیزان گرامی، امام کے 4000 شاگرد ہیں. کتنے؟ 4000 شاگرد ہیں. اب یہ الف بے پڑھنے والے شاگرد نہیں ہیں 4000، اس بات کو غور سے سنیں گے. 4000 شاگرد ہیں. آج ریسرچ تحقیق لکھی جاتی ہے نا، ریسرچ پیپر لکھا جاتا ہے، پی ایچ ڈی ہے، ایم فل ہے، یعنی تحقیقی جو مقالے لکھے جاتے ہیں، پی ایچ ڈی لکھی جاتی ہے، ماسٹرز کے بعد ایم اے کے بعد جو پی ایچ ڈی لکھی جاتی ہے، اس لیول کے امام کے 4000 شاگرد ہیں. نہیں، میرا جملہ ضائع ہو گیا. نہیں، غور سے سنیں گے. عزیزان گرامی، میں لندن کی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہا تھا. میں نے وہاں پہ کہا کہ میرا یہ موضوع ہے، اس موضوع پہ میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی سپروائزر نہیں ہے اس موضوع پہ. اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، اتنی بڑی فیکلٹی ہے آپ کے پاس، اتنے پروفیسرز ہیں، ایک آدمی آپ کے پاس سپروائز کرنے کے لیے نہیں. ریسرچ تو تحقیق تو میں نے لکھنی ہے، صرف سپروائز کرنا ہے اسے. توجہ، اسے صرف سپروائز کرنا ہے، تحقیق تو میں لکھوں گا. انہوں نے کہا نہیں، ہمارے پاس اس موضوع پہ کوئی ایسا محقق موجود نہیں ہے جو سپروائز کر سکے پی ایچ ڈی کو. توجہ ہے؟ اتنی بڑی یونیورسٹی جہاں 20,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ موجود ہیں، ایم اے کے، بی اے کے، پی ایچ ڈی کے، اتنے زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں، فیکلٹیز ہیں. توجہ ہے؟ اور ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر فیکلٹی میں کئی پروفیسر ہیں. پڑھانے والے بھی سینکڑوں کی تعداد میں، پڑھنے والے ہزاروں کی تعداد میں. کئی موضوعات پڑھائے جا رہے ہیں، پھر بھی سب کی تسکین قلب نہیں ہو رہی، علمی آبیاری نہیں ہو رہی. لیکن ہمیں فخر ہے اپنے امام پہ کہ ایک پڑھانے والا، 4000 پی ایچ ڈی کرنے والے. ان کی صلاحیتیں کم تھی، امام کے پاس بیان زیادہ تھا. توجہ ہے؟ ایک امام علیہ السلام پڑھانے والے، 4000 پڑھنے والے. ان 4000 کی صلاحیتوں سے متعلق عزیزان گرامی سنیں گے، غور سے سنیں گے. ایک نام ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا، جابر ابن حیان. نام سن رکھا ہے؟ موجودہ کیمسٹری کا بابا آدم کہا جاتا ہے. اور مجھے کسی نے شک میں ڈالا گا کہ نہیں، انہوں نے صرف مقالات لکھے تھے، بعد میں لوگوں نے کسی اور نے ڈیولپ کی ہے. ابھی ایک دوست ہیں، پاکستان ہی سے تعلق ہے ان کا، اور راجگان میں سے، انہوں نے ابھی برطانیہ میں ایوارڈ حاصل کیا ہے سب سے زیادہ ایم اے کرنے پہ. برطانیہ میں سب سے زیادہ ایم اے اس شخص نے کیے ہیں. 10 ایم اے کر رکھے. توجہ ہے لوگوں کی؟ 10 ایم اے کر رکھے ہیں شخص نے. یہ ہمارا ایک مومن نوجوان ہے اور اس نے 10 ایم اے کیے ہیں. برطانیہ میں اس کو ایوارڈ ملا ہے سب سے زیادہ ایم اے کی ڈگری حاصل کرنے پہ. توجہ ہے؟ سب سے زیادہ ایم اے کرنے پہ اس کو ایوارڈ ملا ہے. اور فرحت نام ہے، راجہ فرحت کے نام سے، چلیں مجھے اتنا چیخنا نہیں پڑے گا، راجہ فرحت کے نام سے یہ نوجوان، اس نے بہت محنت کی ہے. توجہ ہے؟ عزیزان گرامی، راجہ فرحت کے نام سے فرحت حسین، اس نے، آواز بے شک کم کر دیں کیونکہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو اب راجہ فرحت حسین 10 ایم اے حاصل کرنے کے بعد، 10 ایم اے ہیں اس نوجوان کے پاس، اور برطانیہ میں اس کو ایوارڈ ملا ہے کہ اس نے سب سے زیادہ برطانیہ میں نئے مضامین میں ایم اے کیے ہیں. توجہ ہے؟ میرے ساتھ توجہ رکھیں. 10 ایم اے کیے ہیں. اب اس نے ایک جو ابھی تحقیق لکھی ہے وہ حضرت جابر ابن حیان پہ پوری کتاب لکھی ہے. وہ کتاب چھپی، کتاب میرے پاس موجود ہے، کہ جتنے موجودہ رائج سائنس کے علوم ہیں، اگر ان سب کے بانیان کو دیکھا جائے تو سارے کے سارے مسلمان ہیں. توجہ ہو. برطانیہ کی لائبریری ہے، برٹش لائبریری لندن کے اندر بہت بڑی لائبریری ہے. اگر ساری کتابیں زمین پہ لگا دی جائیں تو کئی 100 میل تک صرف کتابوں کی لائن ہوگی. وہاں پہ بہت سے خطی نسخے، اوریجنل کتابیں موجود ہیں. آج بھی اس لائبریری کے اندر کتابیں موجود ہیں. جناب جابر ابن حیان کی جو پہلی کتاب ہے کیمسٹری کے اوپر، کیمیا پہ، علم کیمیا پہ، وہ وہاں موجود ہے. انہوں نے اپنے تحقیق میں وہ صفحہ بھی لکھا، وہ صفحہ چھاپا ہے. کہا کہ میں فوراً لائبریری گیا، میں نے کہا مجھے جابر ابن حیان کی وہ کتاب عربی کی چاہیے. تو اس پہ انتساب لکھا تھا، ڈیڈیکیشن، انتساب. تو جناب جابر نے عربی زبان میں لکھا تھا کہ میں اپنی تمام کی تمام اس تحقیق کو اپنے مولا اور اپنے آقا، اپنے استاد جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام کی طرف انتساب دیتا ہوں.
اب میں نے جو کچھ لکھا ہے یہ ان کی تعلیم کا نتیجہ ہے جو میں نے لکھا. تحقیق میری ہے، تعلیم ان کی ہے. یہ ایک شاگرد ہے جس کے 4000 ایسے شاگرد ہوں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. علم کلام میں امام کے شاگرد، فقہ میں امام کے شاگرد، دوسروں کے بھی جتنے اساتید ہیں امام ہیں وہ امام کے شاگرد. جب امام مالک سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے آپ نے جعفر صادق کو کیسا پایا؟ کہا میں جب بھی ملنے گیا میں نے انہیں 3 حالتوں میں دیکھا، یا نماز پڑھ رہے تھے، یا روزے سے تھے، یا قرآن پڑھ رہے تھے. 3 حالتوں سے باہر نہیں ہوتے تھے. کہا عجیب و غریب کیفیت تھی. جب بھی جاتا تھا ان کی بارگاہ میں، کہا میں نے روئے زمین پہ نہ دیکھا نہ پڑھا نہ سنا اتنا قابل، اتنا فاضل، اتنا اتقا، اتنا ازہد، اتنا افضل، اتنا اکرم جتنا کہ جعفر صادق علیہ السلام. امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں نہ دیکھا نہ پڑھا نہ سنا اتنا علم و فضل کے اندر کمالات پہ فائز جتنے امام صادق علیہ السلام. کہا کہ کبھی بھی کسی بادشاہ کے روب میں نہیں آتے تھے. توجہ سے سنیے گا اس بات کو. منصور دوانقی جو بنی عباس کا کہہ لیجئے خلیفہ، جب اس نے سنا نا کہ امام کی بہت زیادہ شہرت ہو گئی ہے، مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں، تو اس نے کہا میں درس میں آؤں گا، پہلے بتا دینا میں خلیفۃ المسلمین ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ ٹائٹل لگانا بڑا شوق ہے، ہمارے پاکستان میں بھی بہت شوق چل رہا ہے آج کل بعض لوگوں کو. اب یہ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، نہ جانے کون کون سے لقب بنا کے انہوں نے اپنے لیے ائمہ سے چرا کے اپنے لیے بنائے. اس نے کہا امام کو تعارف کروا دینا میں حاکم ہوں، میں آ رہا ہوں درس میں. کہا کہ مولا وہ منصور دوانقی درس میں آئے گا. امام نے کہا اس کے آنے سے کیا ہوگا، جو میں نے پڑھانا میں وہ پڑھاؤں گا. امام ممبر پہ تھے، وہ آ کے ایک مرتبہ امام کے سامنے بیٹھا. جیسے سامنے بیٹھا امام نے رخ پھیر لیا اور دائیں طرف رخ کر کے پڑھانے لگے. وہ اٹھ کے دائیں طرف امام کے سامنے آ کے بیٹھا. امام نے بائیں طرف رخ کر لیا. وہ اٹھا بائیں طرف آ کے بیٹھا. پھر ایک مرتبہ کہا کیا بات ہے آپ توجہ نہیں دیتے، میں آپ کا امیر ہوں. توجہ آپ توجہ نہیں دیتے، میں آپ کا امیر ہوں، میں اس وقت حاکم ہوں. امام نے کہا سن، اگر تیری امارت کو مانتا تو میں ممبر پہ تیری اجازت کے بغیر نہ آتا. میں تجھے نہ مانتا ہوں نہ تجھے تسلیم کرتا ہوں. کہ یہ آپ کو بات بہت مہنگی پڑے گی. امام نے کہا تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، میں خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہوں. بات کو سنیں گے، اگر بات کو غور سے سنیں گے سب لوگ. امام نے کہا میں خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہوں. اس نے فوراً جانے کے بعد دربار میں کہا کہ مجھے اس کے مقابلے میں ایک اور امام بنانا ہے. لوگوں نے کہا کس کو لے کے آئے گا، اتنا کوئی قابل ہوگا تو اس کے مقابلے پہ آئے گا. اور اس نے کہا قابلیت کی ضرورت نہیں ہوتی. نہیں صرف سوائے مولانا کہ کسی نے لطف نہیں لیا اس جملے کا. سب کی توجہ ہو میرے ساتھ، میں جملہ پیش کر رہا ہوں. اس نے خود کہا، اس نے کہا کہ مشہور ہونے کے لیے، مقبول ہونے کے لیے قابلیت کی ضرورت نہیں ہوتی، پروپیگنڈے کی ضرورت ہوتی ہے. کیسے کیسے لوگوں کو اہل بیت کے مقابلے میں لا کے، نہیں کیسے کیسے لوگوں کو لا کے مقبول کر دیا گیا پروپیگنڈے کے ذریعے. کہا کہ ایک کوئی ایسا تلاش کرو ان کے مقابلے میں لے کے آنا چاہتا ہوں، کوئی ایسا جو امام بن سکے، میں اس کو امام بناؤں گا. کیا کہ نہیں ان کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا. کہا تلاش کرو. کہا ہم نے ہر جگہ دیکھ لیا ہے، ہم پہلے تجھ سے سوچ چکے ہیں اس معاملے پہ. کہا پھر کیا ہے معاملہ؟ کہا اس کے شاگرد بہت قابل ہیں. کہا پھر انہیں کے شاگردوں میں کسی ایک کو تلاش کرو. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. ایک شاگرد کو تلاش کرو جس کے اندر انانیت ہو، جس کے اندر اپنے آپ کو منوانے کا شوق ہو. کہا اسے میں ہر طرح سے پیسے بھی دوں گا، بہت بڑے بڑے عناوین دوں گا، قاضی القضات چیف جسٹس بن جائے گا. یہ چیف جسٹس نہ جانے کیسی وبال ہے، جسے یہ عنوان لگ جاتا ہے اس کا دماغ ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ بھئی میں اس کو چیف جسٹس بنا دوں گا، کتاب چھپواؤں گا، بہت زیادہ اسے پیسہ دوں گا، کسی بھی طریقے سے اس کو کسی طریقے سے بھی لے آؤ، کوئی بھی آدمی. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک ہمیں مل گیا. کیا کون ہے؟ کہا شاگرد اس کا ہے اور وفادار بھی ہے، لیکن اس کے اندر جراثیم پائے جاتے ہیں گمراہ ہونے کے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. اور وہیں سے پھر امام مالک کو اٹھایا گیا، دعوت دی گئی. اب اچھا دیکھیں، دعوت کھانا جو ہے نا وہ محل کے اندر جا کے بادشاہ کی بارگاہ کے اندر یہ بڑے بڑے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. میں بادشاہ کے پاس انوائٹڈ ہوں، فوراً پہنچ گیا. سن رہے ہیں؟
فوراً پہنچے, بادشاہ نے دعوت کھلائی. دعوت کے بعد پھر ایک مرتبہ موڈ اس طرح سے بننے لگا, چلنے لگے. کہا اچھا بھائی ہم تمہاری کتاب چھپوانا چاہتے ہیں. کہا امام صادق علیہ السلام موجود ہیں, استاد موجود ہیں. کہا نہیں تم بہت قابل ہو, تمہاری کتاب چھپوا دی جائے گی. اب اس کو تھوڑا بہت شک ہونے لگا کہ بھائی کیوں کتاب چھپوا دی جائے گی. کہا تمام کے تمام حکومت اسلامی کے فیصلے آپ کی کتاب کے مطابق ہوں گے, اس لیے سب سے پہلے چھپنے والی کتاب, حتیٰ بخاری سے پہلے الموطا ہے, موطا امام مالک. کہا چھپوا دی جائے گی. قاضی القضات بنایا جائے گا, ٹائٹل. انہوں نے کہا نہیں. کہا امام صادق کے مقابلے میں اپنا فقہ رائج کرو. کہا نہیں ان کے مقابلہ نہیں کروں گا. ایسا نہیں ہے کہ فوراً چلے گئے, اٹھ کے واپس آ گئے. آہستہ آہستہ ان کو بار بار بلایا گیا, بار بار ان کو دوبارہ آہستہ آہستہ اس راستے پہ چلایا گیا کہ آپ کو امام کے مقابلے میں اپنا فقہ رائج کرنا ہے. اس نے کہا اچھا پھر اگر یہ ٹائٹل بھی مل جائیں, کتاب کے متعلق یہ ہو جائے, میرا لقب یہ لکھا جائے تو میں تیار ہوں. عزیزان گرامی, انسان بعض اوقات امام کے مقابلے میں آ جاتا ہے اگر نفس کی اصلاح نہ کرے. اپنے نفس کی اصلاح بہت ضروری ہے. توجہ ہے؟ کوئی بات بری تو نہیں لگ رہی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تاریخ ایسی ہے, ہماری اتنی تلخ تاریخ ہے مسلمانوں کی, کہ انسان جتنا دیکھتا چلا جائے گا اتنا ہی پشیمان اور شرمندہ ہوتا چلا جائے گا. اتنے قابل ہوتے ہوئے انہوں نے فوراً ایک راستے سے گمراہی کا اپنے لیے سامان کر لیا. امام نے بلا کے تنبیہ بھی کی کہ باز آ جا, اس کا تجھے بہت نقصان ہوگا. لیکن مولا کتاب چھپ رہی ہے, میں نے زیادہ تر کوشش کی ہے کہ آپ کے نظریات کے مطابق ہو. امام نے کہا سارے نظریات اولاً میرے نہیں ہیں, دوسرے جتنی تو نے لکھی ہے بات تیری صلاحیت سے بالاتر ہے, لکھتا میری بات ہے, نام اپنا رکھتا ہے. ایسے کام نہ کر جس کی وجہ سے تجھے دنیا میں بھی نقصان ہو, آخرت میں نقصان ہو. ہمارے مقابلے میں مت آ. اہل بیت علیہ السلام معصوم کا درجہ کچھ اور ہوتا ہے. معصوم عصمت کبریٰ کے مالک ہیں, معصوم سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. توجہ ہے لوگوں کی؟ عزیزان گرامی, اس طرح سے باقاعدہ مکتب کی آبیاری کی گئی نئے مقابلے میں. اگر سننا چاہیں تو میں آگے پڑھوں گا. اب تھوڑے سے تلخ باتیں ہیں یہ جو پیش کر رہا ہوں, لیکن تاریخ ہماری یہی ہے مسلمانوں کی تاریخ یہی ہے. ہم کیا کریں, مجبور ہیں. امام ابو حنیفہ عراق واپس چلے گئے. انہوں نے جانے کے بعد وہاں پہ پورا اپنا ایک مکتب شروع کر دیا, پڑھانے لگے. چھٹے امام علیہ السلام عراق زیارات پہ گئے. ہماری زیارت جو وارثہ آج ہے, یہ چھٹے امام علیہ السلام جب زیارت پہ گئے تھے تو حضرت صفوان ابن جمال سے یہ روایت نقل ہے کہ چھٹے امام نے ان الفاظ سے زیارت پڑھی تھی. انہوں نے فوراً پوچھا کہ مولا یہ الفاظ لکھ لوں؟ امام نے کہا لکھ کے مجھے دکھا دے تاکہ میں تصحیح بھی کر دوں. الفاظ آگے پیچھے نہ کرنا, صرف معصوم سمجھتا ہے دوسرے معصوم کو مخاطب کیسے کرنا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. پھر امام نے زیارت عاشورہ لکھوائی, دعائے علقمہ لکھوائی. یہ ساری جناب صفوان جمال سے زیارات ہیں. سب کی توجہ ہو میرے ساتھ. حضرت صفوان جمال کہتے ہیں امام آئے, امام نے باقاعدہ زیارات کا بتایا, کون سی زیارت کہاں پہ ہے, کس مقام پہ کس طرح سے بیٹھنا, کہاں پہ کون سی نماز پڑھنی ہے. توجہ ہے؟ پھر حضرت صفوان کہتے ہیں امام میرے ساتھ کوفے گئے, مسجد کوفہ میں آپ مقام امام صادق علیہ السلام موجود ہے. مسجد سہلہ گئے. اس کے بعد ایک مرتبہ نجف اشرف گئے, وادی السلام. زیارات کرتے کرتے بتانے لگے یہاں ہود و صالح ہیں, سارے بتائیں. ایک ایسے مقام پہ گئے کہ وہاں پہ زیارت کرنے کے بعد 40 قدم تک صادق آل محمد نے پشت نہیں کی. نہیں کہا اپنی پشت نہیں کی, الٹے قدم چلتے رہے. امام نے پشت نہیں کی, 40 قدم تک امام پشت پہ چلتے رہے. میں نے فوراً پوچھا کہ مولا آپ نے جو تعظیم یہاں کی ہے کسی مقام پہ نہیں کی, یہاں کس کا روضہ ہے؟ کہا کہ صفوان اعلان نہ کرنا, یہاں ہمارے جد امجد علی ابن ابی طالب کا روضہ ہے. کہا مولا اگر اجازت ہے تو ایک نشان بنا لوں اپنے لیے تاکہ مجھے یاد رہے, خاص خاص شیعوں کو لے کے آیا کروں گا. امام نے کہا اجازت ہے. پہلی مرتبہ امیر المؤمنین کے روضہ اطہر کی اگر زیارت کی اجازت ملی تو صادق آل محمد کے زمانے میں ملی ہے, خاص خاصیوں کو. پھر 8ویں امام علیہ السلام کے زمانے میں اعلان عام ہوا. سب کی توجہ ہے؟ سننا چاہ رہے ہیں سب لوگ؟ وقت گزر گیا, میں نے توجہ نہیں کی, وقت بہت تیزی سے گزر گیا. تو عزیزان گرامی, اب امام نے وہاں پہ اعلان کیا. اب امام وہاں پہ بھی جب گئے تو مختلف زیارات کی تعلیم دے رہے ہیں, مختلف علوم کی آبیاری کر رہے ہیں, شاگردوں کی تربیت کر رہے ہیں. امام نے فوراً بلایا, کہا ذرا بلاؤ, ذرا میرے جو شیعہ آنا چاہتے ہیں ان کو ملنے کے لیے اجازت دو. آنے لگے. ایک مرتبہ کسی نے کہا مولا کوئی ابو حنیفہ نامی آدمی دروازے پہ آیا. امام نے کہا ان سے کہو واپس چلا جائے. توجہ کیجئے گا.
ان سے کہا واپس چلا جائے. میں توہین نہیں کر رہا ہوں, میں تاریخ کو پیش کر رہا ہوں, بڑے احترام سے نام لے رہا ہوں, اور میں کوئی بھی کسی کی دل آزاری کا قصد نہیں رکھتا, سب کی توجہ ہو میرے ساتھ. امام نے کہا کہ ان سے کہو کہ واپس چلے جائیں. اتنے میں جب کہا کہ واپس چلے جائیں تو کچھ اور شیعوں نے پیغام بھیجا, کہا امام سے کہو کہ یہ شیعہ ملنے کے لیے آئے ہیں. امام نے کہا کہ ٹھیک ہے, ان کو آنے کی اجازت دے دو. توجہ ہے, انہیں آنے کی اجازت دے دو. وہ سارے شیعہ جیسے ہی آئے تو ان میں امام ابو حنیفہ بھی شامل ہو کے داخل ہو کے آ کے بیٹھ گئے سامنے. جیسے ہی آ کے بیٹھے تو امام نے ابھی کچھ کلام نہیں کیا تھا کہ ابو حنیفہ نے فوراً امام سے سوالات شروع کر دیے اور کہا کہ یہاں پہ کوفے کے اندر بہت سے لوگ بڑے بڑے صحابہ کی توہین کر جاتے ہیں, اعلان کرتے ہیں, آپ حکم دیں, فتویٰ دیں کہ یہ سب کے سب باز آ جائیں. امام نے کہا نہیں, نہ میں حکم دوں گا, نہ فتویٰ دوں گا, اور نہ روکوں گا. کہا کیوں نہیں روکیں گے آپ؟ امام نے کہا کیونکہ یہ لوگ میری بات کو نہیں سنیں گے, اس لیے میں اپنی بات کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. توجہ 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 ہو سارے مجمع کی. کہا امام نے کہا میں اپنی بات کو ضائع نہیں کرنا چاہتا, اس لیے میں یہاں اعلان نہیں کروں گا. کہا نہیں, کیسے ہو سکتا, یہ 18,000 افراد کوفے میں رہنے والے سب کہتے ہیں کہ آپ کے شیعہ ہیں اور آپ کی بات نہ مانے. امام نے کہا تو بھی تو ہر جگہ بتاتا پھرتا ہے میرا شاگرد ہے. تو ہر جگہ بتاتا پھرتا میرا شاگرد ہے, میرا ماننے والا ہے, کیا تو میری بات کو مانتا ہے؟ کہاں میں آپ کی باتوں کو مانتا ہوں, ہمیشہ میرے متعلق کہتے رہتے میں باتوں کو نہیں مانتا. امام نے کہا بھی میں نے تجھے اجازت دی تھی اندر آنے کی. کیا ابھی میں نے اجازت دی تھی؟ کہ نہیں, آپ نے اجازت نہیں دی. امام نے کہا تو بغیر اجازت کے آیا نا, بغیر اجازت کے تو نے سوال کیا. میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. امام کے کلام کو جب پیش کرتا ہوں جذبات ویسے ہی بلند ہو جاتے ہیں. امام نے کہا بغیر اجازت کے تو آیا, بغیر اجازت کے سوال کیا, بغیر اجازت کے بولے چلا جا رہا ہے. جب تو نہیں سنتا شاگرد ہو کے, تو کیا توقع رکھتا ہے کہ سارا ملک میری باتیں سنتا پھرے گا؟ نہ میں روکوں گا, نہ میں حکم دوں گا, جو جس کی توہین کرتا رہے. امام نے کہا میں نے سنا کہ تو بھی فتوے دینے لگا. توجہ ہو. امام نے کہا میں نے سنا کہ تو بھی فتوے دینے لگا. کہا کہ ہاں فتویٰ دیتا ہوں. امام نے کہا اچھا بتا مجھے کہاں سے فتویٰ دیتا ہے؟ تو کیا قرآن کے محکم و متشابہ میں تمیز کرتا ہے؟ تجھے محکم و متشابہ کا پتہ ہے؟ کہاں پتہ ہے؟ امام نے کہا ناسخ و منسوخ کو جانتا ہے؟ توجہ ہے. کہ ناسخ و منسوخ کو جانتا ہے؟ کہ جانتا ہوں. امام نے کہا مدنی مکی میں تمیز رکھتا ہے؟ کہ تو کیا شان نزول سے متعلق جانتا ہے؟ تعویل و تفسیر میں فرق کرتا ہے؟ اس نے کہا سب جانتا ہوں. امام نے کہا اچھا میں سوال کرتا ہوں, جواب دے, وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں جا سکوں. امام نے ایک مرتبہ سوال کیا, اس نے کہا ایک اور سوال کر لیجیے, یہ والا جواب میرے ذہن میں نہیں ہے. بہت لمبا مناظرہ کئی صفحات کا, اگر پیش کروں تو آدھا گھنٹہ لگے گا اور وقت نہیں ہے. آخری صرف سوالات پیش کر دوں گا, وقت نہیں ہے. اس کو پڑھیں, پورا مولا کا مناظرہ تفصیل سے پڑھیں تاکہ واضح ہو امام کا مکتب کیا. امام نے کہا بتا یہ آیات, ان آیات کا جواب دے. اس نے کہا نہیں جانتا. ایک اور سوال کر لیں. امام نے دوسرا سوال کیا قرآن کی آیات سے, کہا نہیں جانتا. تیسرا سوال کیا, کہا نہیں جانتا. امام نے 5 سوال کیے, کہا نہیں میں قرآن اتنا نہیں جانتا. توجہ ہو, میں قرآن اتنا نہیں جانتا, حدیث بہت مجھے محکم و مضبوط ہے, ہزاروں احادیث یاد ہیں. امام نے کہا اچھا ذرا اپنے حدیث کے حساب سے اس مسئلے کو بتا, پیغمبر نے یہ حدیث کہاں پہ کہی تھی؟ کہ میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے, دوسری حدیث پوچھ لیں. امام نے ایک اور حدیث پوچھی, جب 5 حدیث پوچھ لی. اس نے کہا نہیں حدیث اس وقت ذہن میں نہیں ہے. امام نے کہا اچھا قرآن و حدیث سے جب نہیں بتاتا کہاں سے فتویٰ دیتا ہے؟ کہ جب قرآن و حدیث میں نہیں پاتا تو میں قیاس کرتا ہوں, قیاس کرتا ہوں. امام نے کہا ذرا اپنے قیاس سے بتا, زنا زیادہ بڑا گناہ ہے یا قتل؟ اس نے کہا قتل زیادہ بڑا گناہ ہے. امام نے کہا اچھا یہ بتا, اگر تو قیاس کو صحیح مانتا ہے اور کہتا ہے کہ قتل زیادہ بڑا گناہ ہے, تو قتل میں اللہ نے 2 گواہ مانگے ہیں, زنا میں 4. اگر قیاس صحیح ہے, تو کہتا ہے قیاس کے حساب سے جواب دیتا ہے, تو ذرا قیاس کے حساب سے بتا. ابھی تو نے کہا ہے کہ قتل زیادہ بڑا گناہ ہے, وہاں 2 گواہ, زنا میں 4, کیوں؟ کا ذہن میں نہیں ہے. ایک اور سوال کر لیں. توجہ ہو. اب میں جلدی پیش کر رہا ہوں, ممبر کے احترام میں صرف اور صرف وہی بات کروں گا جو امام علیہ السلام نے کہی ہے. امام نے فوراً کہا مل انجز, زیادہ نجس کیا ہے؟ پیشاب یا منی؟ کہا کہ پیشاب. امام نے کہا بتا, اس کے بعد وضو واجب ہے, اس کے بعد غسل, تیرا قیاس کہاں؟
امام نے قیاس سے متعلق اتنے سوالات کیے. امام نے کہا بتا اپنے قیاس کے حساب سے, قرآن و سنت کو نہ دیکھنا, قیاس کے حساب سے ذرا بتا نماز افضل ہے یا روزہ؟ اس نے کہا نماز افضل ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. امام نے کہا اپنے قیاس کے حساب سے بتا, خاص ایام میں مستورات کی نماز ثاقب, روزے کی پھر بھی قضا واجب. توجہ ہے؟ امام نے کہا ایک اور مسئلہ پوچھ لوں؟ کہا آپ جتنے چاہیے پوچھ لیجئے, میرا ذہن تیار ہو رہا ہے آہستہ آہستہ, آپ بھی تیار ہو جائیے. ایک مرتبہ امام نے کہا اچھا تو کہتا ہے نا شریعت کے اندر قرآن میں ہے اگر چور چوری کرے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, ہاتھ کاٹ دو چور کا, چاہے مرد ہو چاہے عورت, ہاتھ کاٹ دو. کہا کتنے درہم پہ؟ کہا کم از کم 50 درہم چرائے ہوں. شریعت محمدی میں حکم ہے, پیغمبر نے حکم دیا کم از کم 50 درہم چرائے ہوں تو ہاتھ کاٹ سکتے ہیں, جبکہ ہاتھ کاٹنے کا قصاص 500 ہے. ویسے کوئی ہاتھ کاٹ دے تو 500 درہم دینے پڑتے ہیں, غلطی میں کسی کا ہاتھ کاٹ دوں مجھے پھر بھی اس کا قصاص دینا پڑے گا 500 درہم, اور 50 درہم چرانے پہ ہاتھ کاٹ دیں. کیا بتا قیاس کے حساب سے شریعت نے ایسا حکم کیوں دیا؟ کہ ان میں سے کوئی مسئلہ ذہن میں نہیں ہے. امام نے کہا سن, میں کبھی تجھ سے سوال نہ کرتا اگر تو خود حماقت نہ کرتا میری بارگاہ میں آنے کے. تو چھپا پھرتا رہتا, جہاں مرضی فتوے دیتا رہتا, میں خاموش رہتا. جب تو آیا میری بارگاہ میں تو نے جسارت کی سوال کیا, میں نے اس لیے سوالات کیے تاکہ سب پہ واضح کر دوں جعفر ابن محمد اور ابو حنیفہ شیر و شکر نہیں تھے, مسلک الگ الگ تھے, مشرب الگ الگ تھے. کہا اب میں آپ کی ہر بات مانوں گا. میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں پہلے ہی سے تابع ہوں. اس نے کہا میں آپ کی ہر بات مانوں گا, آپ جو کہیں گے میں آپ کی بات مانوں گا. امام نے کہا تو جھوٹ کہتا ہے, تو نہیں مانے گا. توجہ سے سنیے گا. امام نے کہا تو یہاں سے اٹھ کے جائے گا, سن اذا افتیت, اگر تو فتویٰ دیتا ہے تو حلقت و اہلکت, تو خود بھی ہلاک ہوگا اور جو تیری پیروی کرے گا اسے ان سب کو ہلاک کر دے گا. کہا آج سے آپ سے وعدہ, آج کے بعد سے فتویٰ نہیں دوں گا. امام نے کہا جھوٹ کہتا ہے, دنیا کی محبت تیرے دل میں اتنی رچ بس چکی ہے, تو یہاں سے اٹھ کے باہر جائے گا پھر میری توہین کرے گا, پھر کہے گا فتویٰ دوں گا. کہا نہیں. ایک مرتبہ اٹھ کے باہر گیا, سارے کہنے لگے مولا اتنی تنبیہ کی اثر ہوگا؟ امام نے کہا جو کہہ چکا وہ سامنے کہا, پیچھے سے نہیں. توجہ, میں نے پیچھے نہیں کہا, اس کے سامنے اس کے منہ پہ کہا میں جانتا ہوں یہی کچھ ہوگا. کیا ہوا؟ اسی مہینے اس نے کہا یہ بزرگ ہو چکے ہیں, ایسی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں, ہمیشہ مجھے ڈانٹتے ہی رہتے ہیں. عزیزان گرامی, کبھی ایسا نہ ہو, امام کی ڈانٹ محبت کی ڈانٹ ہوتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان امام علیہ السلام کا بغض اپنے دل میں رکھ لے, نفرت رکھ لے. جتنے مکتب ہیں وہ اپنی اپنی دوبارہ اصلاح کریں کہ ہم آیا آل محمد کے تابع دار ہیں یا نہیں. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ؟ وقت گزر رہا ہے, میں تھوڑا سا وقت لینا چاہ رہا ہوں. عزیزان گرامی, امام علیہ السلام واپس آئے, آنے کے بعد شاگردوں کی تربیت کو جاری رکھا. 4000 شاگرد. امام سے پوچھا کہ مولا آپ کے 4000 شاگرد ہیں, حسین ابن علی کے 72 ماننے والے تھے, انہوں نے قیام کیا تھا یزید کے خلاف, آپ بنو عباس کے خلاف قیام کیوں نہیں کرتے؟ امام نے کہا یہ جو 4000 میرے ہیں نا, حسین کے 72 جیسے نہیں ہیں. شاگرد ہیں کہ ان میں بہت کم ایسے ہیں جیسے وہ 72 تھے. اس نے کہا نہیں مولا, استغفر اللہ, مولا کو اس نے ٹوکا. اس نے کہا نہیں مولا ایسا نہیں ہے, ان 72 جیسے ان 4000 میں بہت سے ہیں. امام نے مسکرا کے دیکھا. امام نے کہا اچھا ذرا تو کوئی مثال دے دے, کون ہے کوئی ایک آدھی مثال دے. اس نے کہا میں خود. توجہ ہے, واقعہ آپ کو سنا ہوا ہے. اس نے کہا میں خود ان 72 جیسا ہوں جو کربلا میں گئے تھے. امام نے کہا اچھا ان جیسا ہے,
سامنے دیکھ رہا ہے تندور ہے, ذرا اس میں کود جا. اس نے کہا مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میرے پہ رحم کھائیں آپ. امام نے کہا بس میں یہی کہہ رہا تھا. کہ کیا مطلب, یعنی وہ کربلا میں جو آنے والے تھے ایسے تھے؟ امام نے کہا نہیں, اس سے بھی بالا تر تھے. اتنے میں حضرت ہارون مکی آئے. امام نے یہ نہیں کہا کہ بحث اس سے چل رہی ہے, ہارون مکی کا کیا ربط ہے. امام نے فوراً ان کا تعارف کروایا. کہا ہارون مکی. کہا مولا حکم. کہا سامنے تندور دیکھ رہے ہو؟ کہا جی مولا. کہا اس میں کود جاؤ. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مولا بحث اس سے ہے, میرا قصور کیا ہے. کہا مولا آپ کا حکم ہے, یہی تندور میرے لیے جنت ہے. فوراً کودے اور صرف چھلانگ نہیں لگائی, بلکہ وہ جو اس کا ڈھکنا تھا نا وہ فوراً اپنے ہاتھ سے بند کر لیا. اوئے ہاتھ سے ڈھکنا بند کر دیا. امام نے فوراً وہ جو سوال کرنے والا تھا کہا ایسے کتنے ہیں؟ کہا ایسے تو 20 بھی نہیں ہوں گے اس مدینے میں, آپ کے شاگردوں میں ایسے 20 بھی نہیں ہوں گے. امام نے کہا مجھے ایسے اگر 20 بھی مل جائیں تو میں قیام کروں گا. کہا ایسے 20 بھی مل جائیں. اب امام نے کہا اور بتا, وہ فلاں میرا ایک صحابی شاگرد بہت پریشان تھا, کہاں ہے آج کل, اس کی حالت کیسی ہے, اس کے بچے بیمار تھے, اب وہ بہت پریشان کہ امام سوالات کر رہے ہیں, اس کو کوئی جواب نہیں آ رہا. کہ مولا مجھے تعجب ہے آپ پہ کہ آپ نے قریبی ترین اپنا ایک شیعہ مار دیا, اسے تندور میں دھکیل دیا, چھلانگ لگانے کے لیے کہہ دیا, اور آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے, نہ پریشانی, نہ کوئی آپ کے چہرے پہ پسینہ کیا. ایک میرے ہاتھوں آدمی مارا گیا. امام نے کہا تجھے ابھی بھی معرفت نہیں ہوئے, تو ابھی بھی بے معرفت ہے, آ ذرا میرے ساتھ آئے. امام آگے بڑھے, اپنے ہاتھ سے ڈھکنا ہٹایا. جیسے ہی ڈھکنا ہٹایا تو دیکھا وہ آگ گلزار بن چکی تھی, وہ سب پھول بن چکے تھے. ایک مرتبہ امام نے کہا ہارون مکی باہر آ جاؤ. کہا مولا یہ کیسے ہوا؟ اس نے سوال دوبارہ کیا. کہا یہ کیسے ہو گیا؟ امام نے کہا اگر ابراہیم اذن پروردگار سے نمرود کی آگ میں چلا جائے تو آگ گلزار ہو جائے, یہ تو صادق آل محمد کی آگ تھی. کہ یہ میرے شیعہ کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. کہ وہ بھی اگر چلے جائیں تو گلزار ہو جاتی ہے. عزیزان گرامی ہمیں تندوری شیعہ چاہیے. پتہ نہیں بات پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے. تندور کھانے والے نہیں, آنکھیں بند کر کے امام کے فرمان پہ تندور میں اتر جانے والے. اگر بات پہنچی ہو, مجھے نہیں معلوم بات پہنچی ہے یا نہیں. عزیزان گرامی ہمیں اس طرح کے شیعہ اہل بیت علیہ السلام کے, میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں یہ خطابت نہیں کر رہا, میں اپنی عقیدت پیش کر رہا ہوں کہ اگر آج صاحب الزمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو, میں ہاتھ نہیں چوموں گا, میں ان کے قدموں کو چوموں گا, میں ان کے نعلین کو چوموں گا. اور یہ کوئی بھی میں خطابت نہیں کر رہا ہوں, جوشی خطابت نہیں, میں اپنی عقیدت کو دل سے پیش کر رہا ہوں کہ امام علیہ السلام کے نعلین مبارک کو چوموں گا. انسان کو کبھی ذہن میں شبہ نہیں آنا چاہیے ان کی عظمت پہ. جس کے ذہن میں تعلی آنے لگے بس اسی کا زوال شروع ہو جاتا ہے. جھکنے والوں ہی کو یہ ترقی عطا کرتے ہیں, نواز سے انہی کو ہیں جن میں انکساری پائی جاتی ہے. کبھی بھی ذہن میں کبر و نخوت نہ آنے دیں. عزیزان گرامی, جناب صادق آل محمد کے بڑے بڑے شاگرد تھے. بڑے بڑے شاگرد ایسے ہیں جو امام کی بارگاہ کے اندر جب آتے ہیں اس طرح سے بیٹھتے ہیں کہ جیسے ایک آقا کے سامنے غلام بیٹھتا تھا. توجہ ہے؟ تھوڑی سی دیر اور چلیں گے. میں صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا. میں اتنے ذہن میں مطالب لے کے آیا تھا صادق علیہ محمد علیہ السلام کے, کہ اگر کتابیں کی کتابیں لکھی جائیں, مرحوم آیت اللہ سید محمد کاظم القزوینی نے 16 جلدیں لکھی ہیں امام صادق علیہ السلام پہ. 16 جلدیں لکھی. سید اسد حیدر نے 4 جلدیں لکھی ہیں الامام الصادق والمذاہب الاربعہ. علماء نے جتنا کچھ کہا کہ آج ہمارے پاس ہے وہ اس مکتب کے اندر صادق آل محمد سے ہے. سن رہے ہیں سب لوگ اور سننا چاہ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی صرف ایک واقعے طرف اشارہ کروں گا. امام کے ایک شاگرد ہیں, واقعہ آپ کو سنا ہوا ہوگا, مجھے صرف ایک نتیجہ دینا ہے اگر میں وہ پہنچا پاؤں نتیجہ. حضرت ہشام ابن حکم کے نام سے امام کے ایک شاگرد ہیں جو علم کلام میں بہت دسترس رکھتے ہیں, امامت کے موضوع پہ. امامت کے موضوع پہ ان کو بہت مہارت ہے. امام نے ان کو بے انتہا دعائیں دی ہیں. 18 برس کے تھے, امام درس دے رہے ہیں اور ان کے پہنچنے کا وقت ہو رہا تھا. امام پڑھا رہے ہیں اور بار بار دیکھتے ہیں ہشام نہیں آیا. پھر دوبارہ درس شروع کر دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں ہشام نہیں آیا ابھی.
سارے شاگرد کہتے ہیں مولا کون ہے شام، کیا ہے شام، کس ہشام کی آپ باتیں کر رہے ہیں، ہشام نہیں آیا، ہشام نہیں آیا. کہا کہ ابھی آ جائے گا تم دیکھ لو گے. اب سب کو، سارے شاگردوں کو اشتیاق ہو گیا ہشام، حضرت ہشام اپنے حکم کی رضی اللہ عنہ کی زیارت کرنے کا کہ ابھی آنے والے ہیں. کون ہیں؟ اتنے میں جناب ہشام آئے. توجہ ہے، جناب ہشام آئے. امام صادق علیہ السلام کھڑے ہو گئے، آگے بڑھے، سینے سے لگایا، پیار کیا، ماتھا چوما، بہت گلے سے لگا کے اپنی ابا اتار کے ان کے کاندھے پہ رکھی. کہا ہشام تم ہمارے جد کی امامت و ولایت کا دفاع کرتے ہو، جہاں جاتے ہو ہماری ولایت و امامت کا دفاع کرتے ہو، میں اس لیے تم سے اتنی محبت کرتا ہوں. اب امام بیٹھ گئے، مسند پہ بیٹھے. کہا ہشام ذرا بتاؤ کہ تمہارا جو شام میں مناظرہ ہوا تھا، وہ 70 سال کا بوڑھا اور تم 16 برس کے تھے اس وقت، تم نے مناظرہ کیا، پیش کرو. کہا مولا جب آپ کے سامنے آتا ہوں نا تو مجھ سے لب کشائی نہیں ہوتے، بولا نہیں جاتا، میرے زبان پہ تالے لگ جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں، میں بول نہیں سکتا. امام نے کہا میں حکم دیتا ہوں ذرا اپنا مناظرہ سنا. پتہ نہیں کیسا امام کا عاشق ہوگا کہ امام سننا چاہ رہے ہیں اس نے میرا دفاع کیسے کیا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. سننا چاہ رہے ہیں مناظر آپ کے ذہنوں میں، مجھے صرف اشارہ کرنا اور آگے بڑھ جاؤں گا، سب کے ذہنوں میں ہے. کہا کہ مولا کوفے کے رہنے والے تھے. کہ میں جب دمشق گیا، ماتم بھی آخر میں، یہ ماتم ہے بس پھر میں مکمل کر رہا ہوں. اب میں مناظرہ مکمل نہیں کر پاؤں گا کیونکہ پھر میرے ذہن میں تھا کہ مجھے نماز تک وقت ہے، مصائب میں صرف 5-7 منٹ 10 منٹ پیش کروں گا. جناب ہشام کا سر جلدی اشارہ کر کے مکمل کر دوں بات. جناب ہشام نے کہا کہ میں جب شام پہنچا دمشق تو ایک مرتبہ عامر ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا اور ممبر پہ بیٹھے بیٹھے کلام کرتے کرتے اس نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. کہا جیسی اس نے یہ کہا تو میں نے کہا کہ ارے یہ میرے مولا امیر المومنین کا لقب ہے، قول ہے، اس نے کیسے جرأت کر دی کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. کہا میں فوراً کھڑا ہوا. کہا کہ شیخ میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ کہا بیٹا جو سوال کرنا چاہتے ہو کر لو. نوجوان داڑھی بھی ان کی پوری نہیں آئی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ کی آنکھیں ہیں. کہ یہ کیسا سوال ہے جب تجھے نظر بھی آ رہا ہے میری آنکھیں ہیں پھر پوچھ رہا ہے آنکھیں ہیں؟ کہ حضور میں بچہ ہوں، نادان ہوں، ایسے ہی سوال کروں گا. آپ بہت ہی زیادہ قابل ہو گئے ہیں کہ آپ سلونی کے دعوے کرنے لگے ہیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. آپ بہت زیادہ قابل ہو گئے نا، سلونی کے دعوے کرنے لگے ہیں. میں بچہ ہوں، میں ایسے نادان ہی سوال کروں گا. جواب دینا ہے تو جواب دیجئے، نہیں تو کہہ دیجئے سلونی کا دعویٰ آپ کو زیب نہیں دیتا. پتہ نہیں بات پہنچی نہیں پہنچی. انہوں نے کہا ہاں میری آنکھیں ہیں. کہا بتائیے آنکھوں سے کیا کرتے ہیں؟ کہا آنکھوں سے دیکھتا ہوں. کہا زبان ہے؟ کہا ہاں زبان ہے. کہا زبان سے کیا کرتے ہیں؟ کہا چکھتا ہوں. کہا ناک ہے؟ ہاں. کیا کرتے ہیں؟ سونگتا ہوں. کان ہے؟ کہا ہاں. کیا کرتے ہیں کانوں سے؟ کہا سنتا ہوں. ہاتھ ہے؟ ہاں. ہاتھوں سے کیا کرتے ہیں؟ کہا محسوس کرتا ہوں. کہا آپ کا دماغ ہے؟ کہا دماغ ہے، بالکل ہے. کہا اچھا بتائیے دماغ سے کیا کام کرتے ہیں؟ کہا جب آنکھیں دیکھتی ہیں نا تو دماغ تصدیق کرتا ہے دیکھا وہی ہے. دماغ تصدیق کرتا ہے جو دیکھا ہے وہی دیکھا، کچھ اور نہیں دیکھا. دھوکہ نہیں ہے آنکھوں کو، دماغ تصدیق کرتا ہے. زبان جب چکھتی ہے تو دماغ تصدیق کرتا ہے، ناک جب سونگتی ہے دماغ تصدیق کرتا ہے، کان جب سنتے ہیں دماغ تصدیق کرتا ہے، ہاتھ جب محسوس کرتے ہیں دماغ تصدیق کرتا ہے. کہ اچھا تو آپ مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے اس 6 فٹ کے وجود کے اندر آپ کا دماغ اس وجود میں امامت کا کام کرتا؟ نہیں نہیں نہیں. آپ کے اس وجود میں آپ کا دماغ امامت کا کام کرتا ہے. آنکھیں دیکھ لیں کافی نہیں ہے، امام بتائے گا صحیح دیکھا ہے. زبان چکھ لے، چکھنا کافی نہیں، امام بتائے گا. دماغ امام ہے، وہ تصدیق کرے گا. کہ آپ کے اس وجود کو امام کی ضرورت ہے. اور یہ اتنی بڑی کائنات، یہ نظام کیسے چل سکتا ہے جب تک اللہ کی طرف سے کوئی امام چلانے والا نہ ہو؟ یہ امامت کا نظام چل رہا ہے. عزیزان گرامی، امام نے ان کو اپنی ابا دی اور ان کو نوازا. کہا کہ ہمیشہ جب بھی جانا میری ولایت کا دفاع کرنا. اور پھر ان کے مناظرے بہت زیادہ ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.